المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. اس وقت اس خمسے میں جو ایک مسلسل گفتگو کا کل آغاز کیا تھا، وہ گفتگو اور عنوان بیان امام زمانہ علیہ السلام ہے. یہ وہ تصور ہے جو پورا عالم اسلام جس پر متحد ہے اور متفق ہے، اور سب تسلیم کرتے ہیں کہ امام آئیں گے. سب مانتے ہیں کہ مہدی ظہور کریں گے. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، کسی بھی فرقے میں بٹا ہوا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، کہیں بھی کسی بھی رنگ و نسل کا مسلمان ہو، وہ یہ تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک مصلح آئے گا، ایک اصلاح کرنے والا آئے گا، اور وہ اصلاح کرنے والا نسل فاطمہ زہرا سے ہوگا، نسل امام حسین علیہ السلام سے ہوگا علیہ السلام. اور وہ اصلاح کرنے والا امامیہ عقیدے کے مطابق 12 اماموں میں سے 12واں امام ہوگا. مسلم عقیدے کے مطابق 12 خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہوگا. یہ ایک نظریہ ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور برادران اہل سنت اور مسلم نظریے سے ہم بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ وہی آخری خلیفہ ہے. اللہ کے رسول کا آخری خلیفہ وہی ہے جو 12واں امام ہے. تو اس لیے کہ ایک یہ الگ سے اگر سوچا جائے تو اس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سے مسائل چھڑ سکتے ہیں، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. تو امت مسلمہ مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے. سرکار نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. اور امت شیعی نقطہ نظر سے امامیہ حضرات جنہیں شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. یعنی یہ روایت ہر اعتبار سے تمام مسلمانوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور کوئی مسلمان اس روایت کا منکر نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 12 ہوں گے. توجہ ہے، 12 ہوں گے. اور اس پر بھی اتحاد ہے کہ وہ 12واں جو ہوگا نسل فاطمہ زہرا سے ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ آخری جو آنے والا آئے گا، جو اصلاح مصلح اعظم ہوگا، اس سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں گزرے گا، کہ اس کے عہد میں تمام ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور عدل ہی عدل قائم ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ عدل مجسم کو امام زمانہ کہتے ہیں. عدل مجسم کو امام کہتے ہیں کہ جس کے زمانے میں صرف عدل ہی عدل ہو، خوف ختم ہو جائے، ہراس ختم ہو جائے، دنیا پریشانیوں سے نکل کر کے نجات پا جائے، قحط سے نجات پا جائے، ہر پریشانی سے نجات پا جائے. یعنی امامت وہ تصور ہے کہ جو پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے.
امامت وہ تصور ہے کہ جو پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ دیکھیے پریشانی کب ہوتی ہے؟ پریشانی کی دو بڑے ریزن ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریشانی جو واقع ہونے والی ہے اس کا علم نہ ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو جو پریشانی واقع ہونے والی آنے والی ہے، اگر اس کا علم نہیں ہے تو یہ نادانی ہے، جہالت، توجہ ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کے آگے ہم پر یہ پریشانی آنے والی ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کا علم ہے، اور اگر علم ہو جانے کے بعد اسے فیس کیا جائے تو یہ امتحان ہے۔ اے صلوات تو بڑے محمد، نہیں میں کیا کر رہا ہوں، عجب بات ہے، دیکھیں اس کو غور کریں۔ ایک آدمی پر اچانک پریشانی آن پڑی ہے، اسے علم نہیں تھا، وہ اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا، پریشانی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اب اس منزل سے گزرنا اور بات ہے، لیکن ایک انسان جانتا ہے کہ مجھے آگے یا اس مسئلے میں پریشانی آئے گی اور پھر اسی پہ وادی میں قدم رکھ دے تو اس کے معنی یہ جان بوجھ کے منزل امتحان میں اترا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ منزل امتحان میں اترا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب علی اکبر نے یہ کچھ آتے ہوئے دیکھا اور امام علیہ حسین علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو پلٹ کے بابا سے علی اکبر نے سوال کیا، بابا یہ تو کلمہ استرجاع ہے، ہم یہاں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر سے پلٹ کے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹا ایک لشکر ہے۔ کہا ہاں بابا لشکر نظر آ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا یہ لشکر ہے۔ تو جناب علی اکبر نے سوال کیا، کیا بابا الاسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پر ہیں۔ تو اب جواب ہے کہ اگر حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ امتحان وہ ہے جو علم کے ساتھ ہے، لا علمی میں امتحان نہیں ہے۔ صلوات، ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، لا علمی میں امتحان نہیں ہے۔ صاحب علم ہی نہیں تھا، پریشانی آن کھڑی ہوئی، نہیں، یہ سوچ کر کے آئے ہیں، یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ میدان میں اگر جا رہے ہیں تو قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور اختیار یہ ہے کہ چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بے اختیار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہر چیز اختیار میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، میں ایک منزل سے گزر رہا ہوں، خدا کرے کہ باتیں پہنچ جائیں بچوں تک۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا شامی لشکر کے سامنے، عمر سعد کھڑا ہوا ہے اور وہ امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اے عمر سعد، یہ تیرے لشکر کے سپاہی تلواروں کو بار بار نکال رہے ہیں جس سے آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ان لشکریوں کو حکم دے کہ یہ ہاتھوں کو روک لیں۔ اسے اشارہ کیا اہل لشکر کو، اور اہل لشکر نے روک لیا ہاتھ کو، اب تلواریں نہیں نکل رہی ہیں۔ اختیار ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام نے فرمایا کہ تیرے لشکری شور بہت کر رہے ہیں، ذرا انہیں روک دے، مجھے کچھ کلام کرنا ہے، مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ اشارہ کیا عمر سعد نے کہ رک جاؤ، فرزند رسول مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پورا لشکر خاموش ہو گیا۔ اب امام نے عجب جملہ فرمایا، اسے امامت کہتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اے عمر سعد، تیرے فوج کے گھوڑے ہن ہن آ رہے ہیں، ذرا انہیں خاموش کر دے، مجھے تجھ سے کچھ کلام کرنا ہے۔ تو عمر سعد نے کہا فرزند رسول، انسانوں پہ میرا اختیار تھا، جانوروں پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ بھائی امام نے کہا کہ تو اپنے میں اور مجھ میں فرق کو محسوس کر کہ تو جانوروں پہ اختیار نہیں رکھتا اور میں جانوروں پہ بھی اختیار رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں انسانوں کا بھی امام ہوں، جانوروں کا بھی۔ اور امام نے ایک اشارہ کیا، جانور گھوڑے سناٹے میں آ گئے۔ امام نے فرمایا اے عمر سعد، دیکھ میں ان کا بھی امام ہوں، میں ان کا بھی امام ہوں۔ تو اب تصور فرمائے کہ جو اتنا اختیار رکھتا ہے وہ منزل امتحان میں اترا ہے۔ حسین اچانک نہیں آئے ہیں، منزل امتحان میں اترے ہیں۔ امتحان تو ہے ہی کہ جب پتا ہے کہ یہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے بحث آگے بڑھتی ہے۔
امام کا علم ملاحظہ فرمائیں گے، امام کا علم ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد باری تعالی پروردگار، سورہ رات کی آخری آیت ارشاد ہوتا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب یہ کافر کہتے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لست مرسلا، کہ تم رسول نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم الکتاب، یہ علم الکتاب، کتاب پا الف لام ہے، الف لام جو ہے دلیل بنتا ہے کہ مکمل کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ان کے پاس ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ قرآن کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، علم کتاب جز کا نہیں، ہائے ہائے، پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ اب پوری کتاب کا عالم کیسا ہوتا ہے؟ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلے جزوی کتاب کے عالم کو دیکھیں کہ جو کتاب کا جزوی علم رکھتا ہے، جب اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا تو جو مکمل کتاب کا علم رکھتا ہے اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا۔ اے صلوات تو پڑھے محمد والے، بس میرے ساتھ رہیں۔ ہائے ہائے، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے کتاب کا اس کی کیفیت کیا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق اسی کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جائے گی۔ اگر جزو کتاب کا بڑا عالم ہے تو کل کتاب کا علم رکھنے والا کتنا بڑا ہوگا۔ آئیے جزو کتاب کے لیے قرآن بات کرتا ہے، کہاں جناب سلیمان کا دربار ہے۔ جناب سلیمان کے دربار میں جناب سلیمان کو اطلاع ملی کہ ہدہد نے خبر دی کہ وہ ایک ملکہ ہے وہاں پر ملک سبا میں، بلقیس، ملک سبا میں ایک ملکہ ہے بلقیس، وہ حکومت کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کے پاس بھیجا کہ تم یہاں آ جاؤ، اسلام لے آؤ، اسلام کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد جب ایک مرحلہ آیا کہ انہوں نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اٹھا لائے، کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے، تو دو نے دعویٰ کیا، قال عفریت من الجن، ایک تو جن تھا اور ایک انسان تھا، دونوں نے دعویٰ کیا، مگر دونوں کے دعوے میں فرق تھا۔ کیا فرق ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک عفریت دیو ہیکل جن نے کہا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لے آؤں گا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ تم دربار برخاست کرو، تم اپنی جگہ سے اٹھو، دربار برخاست کرو، اس سے پہلے میں ایک صلوات پڑھے محمد والے، توجہ فرمائیں۔ دیکھیں عجیب سی بات، انا آتی کا بہی، انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا اس کو، کس کو؟ تخت کو لے آؤں گا، انا آتی کا بہی، میں تمہارے پاس اس تخت کو لے آؤں گا، قبل ان تقوما من مقامک، قبل اس کے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو، تم جگہ سے اٹھنے نہیں پاؤ گے، میں اس تخت کو لے کے آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کوئی اور ہے جو اس سے بھی فاسٹ لے آئے، کوئی اس سے تیز لانے والا ہے؟ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے والا اب کون ہے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ نہیں غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس علم کا کچھ علم، کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا بہی، میں اس تخت کو لے آؤں گا تمہارے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں۔ نہیں یار، ارے غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی، ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، کیونکہ بحث ہے سننے والی۔
طرف کہتے ہیں یہ پلک، طرفوں کا. تم اپنی پلک کو ایک سے اس پلک کو اپنی طرف جھپکاؤ گے، ایلئی کا اپنی طرف تم اسے جھپکاؤ گے کہ میں اسے لے کے آ جاؤں گا. اس نے کہا کہ تم برخاست نہیں کرنے پاؤ گے، میں تخت کو لے آؤں گا. یہ تھا جن، یہ تھی جسم کی طاقت. مگر جس کے پاس علم کی طاقت تھی، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کے پاس علم کی طاقت تھی، یا علی یا علی. جس کے پاس علم کی طاقت تھی، اسے اور یہ یاد رہے دنیا میں علم ہی کی طاقت بڑی طاقت ہے. جسم کی طاقت فنا ہو جاتی ہے، علم کی طاقت باقی رہتی ہے. علم کی طاقت باقی رہتی ہے، جسم کی طاقت فنا ہو جائے گی. میں ایک بات کہتا چلوں بچوں سے کہ جتنی ترقی ہے وہ علم کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ نہیں ہے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے ہائے، علم کی طاقت باقی رہتی ہے. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، بلب، ٹھیک ہے. یہ بلب ایجاد کرنے والا بلب ایجاد کر کے چلا گیا. یہ علم کی طاقت تھی. کسی نے کہا اس نے پڑھا نہیں تھا کسی اسکول میں. اسکول میں پڑھنے سے علم نہیں آتا، عقل کو منضبط کرنے سے علم آتا. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. ہیں اسکول اور مدرسوں کے چکر لگانے سے اگر پڑھے لکھے ہو جاتے تو ہر مدرسے اور اسکول میں جانے والا پڑھا لکھا ہو جاتا. یہ ایجاد کیا تھا. کمپیوٹر کا ایجاد کرنے والا کمپیوٹر کو ایجاد کیا اور چلا گیا، ٹھیک ہے. ایروپلین کا ایجاد کرنے والا اس نے ایروپلین ایجاد کیا اور مر گیا، ٹھیک ہے. ٹرین کا ایجاد کرنے والا اس نے ایجاد کیا اور چلا گیا. وہ خود گیا مگر ایڈیسن اپنے بلب کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا. کمپیوٹر کا ماسٹر اور کمپیوٹر کا ایجاد کرنے والا خود چلا گیا، دنیا میں نہیں ہے، مگر کمپیوٹر کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلا گیا. علم تو وہی اثاثہ ہے جو رہ جائے. علم نہیں مرتا، کبھی علم نہیں مرتا. اس کی ایڈیسن کی تحقیق آج بھی باقی ہے، سب کی تحقیقیں آج بھی باقی ہے. تو اس کے معنی ہے جب تک یہ روشنی کی کوئی بھی شکل اختیار کر لے مگر پہلا بلب ہی یاد رہے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو بڑے محمد والے. ہائے ہائے، پہلا بلب ہے. وہ آج ہے نہیں ہے، بلب کا ایجاد کرنے والا نہیں ہے، اور جناب علی ایروپلین کا ایجاد کرنے والا نہیں ہے، کمپیوٹر کا ایجاد کرنے والا. آج کروڑوں لوگ کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس کا ایجاد کرنے والا ایک ہی آدمی تھا، ایک ہی آدمی تھا. گویا اب جب تک کمپیوٹر کا علم باقی رہے گا اس کا صدقہ چل رہا ہے. میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، عجیب بات، اس کا صدقہ چل رہا ہے. اس کا صدقہ چل رہا ہے اس لیے کہ صدقے دو طرح کے ہیں. ایک وہ صدقہ ہے جو آدمی پیسے کی شکل میں دیتا ہے، جیب سے دیتا ہے رد بلا کے لیے. ایک وہ صدقہ ہے جو کسی کو پڑھاتا ہے، نہیں علم دیتا ہے. اگر کوئی علم دے رہا ہے تو اپنا صدقہ دے رہا، توجہ ہے، اپنا صدقہ دے رہا ہے. علم دے رہا ہے تو صدقہ، اور جیب سے دے رہا ہے تو صدقہ. ارے آل محمد میں دونوں صدقے حرام ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا سن؟ اللہ نے آل محمد میں دونوں صدقے حرام رکھے ہیں. نہ انہیں کوئی جیب سے دے سکتا ہے، نہ کوئی انہیں علم دے سکتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، دونوں صدقے حرام. ایجاد کیا اور وہ چلا گیا. اچھا اب ایک فرق بتائیں کہ یہ بلب باقی ہے، مائکروفون ایجاد کیا تھا، ایجاد کرنے والا چلا گیا، مگر مائکروفون باقی ہے. ایک تو یہ کہ جب تک یہ مائکروفون باقی رہے گا اس کی یاد باقی رہے گی. اور کمال کی بات، مزے کی بات یہ ہے کہ علم کا ایجاد کرنا آسان ہے
فنا کرنا مشکل ہے. غور نہیں کر رہے. فنا کرنا مشکل ہے. ایڈیسن اگر آج پیدا ہو جائے اور اس بلب کو فنا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. ہاں اس نے ایجاد کیا ہے. ایجاد کرنے والے کو یہ اختیار ہونا چاہیے تھا کہ اسے فنا کر دے، مگر وہ فنا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے. یہی کمال ہے اور فرق ہے ایجاد کرنے والے میں اور خلق کرنے والے میں. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی فرق ہے ایجاد کرنے والے میں اور خلق کرنے والے میں. موجد اور خالق میں یہی فرق ہے. موجد اپنی ایجاد کو فنا نہیں کر سکتا، خالق جب چاہے گا مخلوق کو فنا کر دے گا. یا علی یا علی. خالق جب چاہے گا اسے فنا کر سکتا ہے. تو عرض با حضور علم باقی رہتا ہے. بچوں کو چاہیے کہ علم میں ترقی کریں. ایک قوم ہے، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر بیٹھ کر، کہ جس نے دنیا بھر سے پٹنے کے بعد، پہنچنا آپ کا کام ہے، ہاں، پٹنے کے بعد، بری طرح سے پٹنے کے بعد اس نے طے کیا کہ تلوار کی طاقت نہیں چاہیے، علم کی طاقت چاہیے. چنانچہ اس نے کوشش کی اور محنت کی علم کی طرف. اس نے ڈاکٹرز پیدا کیے، اس نے پروفیسرز پیدا کیے، اس نے اکونومسٹ پیدا کیے تاکہ وہ دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کر سکے، دنیا کو دیکھ سکے، دنیا کو دیکھ سکے. میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، پہنچنا آپ کا کام ہے. 50 سال خاموش بیٹھے رہے اپنے پٹنے کے بعد. 50 سال خاموش بیٹھ کے علم کی راہ میں دوڑے. آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. یاد رہے انسان حکومت نہیں کرتا، دماغ حکومت کرتا ہے، علم حکومت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے میں رک کر کے پھر مسلم صاحب اگر اجازت تو ایک بات کہنے حضور. دیکھیے بزرگوں سے اجازت لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس ملک میں آنے کے بعد بھی اگر بچوں کو نہیں پڑھا سکا یہ تو کچھ نہیں کیا. یس کوالیفیکیشن بچوں کو دیجئے، علم کی آخری سطح پر پہنچا دیجئے، یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ علم فائدے کے لیے نہیں ہوتا، علم آدمی بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس سے ہمیں فائدہ، آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ہم اگر 15 سال بچے کو تعلیم دلائیں گے تو کیا ملے گا ہمیں، لہذا ہمیں ملنا چاہیے. نہیں ہمیں نہیں ملنا چاہیے، اوروں کو ملنا چاہیے. اگر قوم کو ملتا ہے تو ہم ہی کو مل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے. بچوں کو ڈاکٹرز بنائیے، بچوں کو وکیل بنائیے، بچوں کو اکانومی کا ماسٹر بنائیے. اس میں محنت تو کرنا پڑتی ہے، اس میں محنت تو لگتی ہے، مگر جتنی محنت کریں گے اتنا ہی پھل پائیں گے. آج نہیں کل ملے گا انشاءاللہ اس کا پھل. آپ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی ترقی دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھ سکیں گے تو کل یہی کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے. اس لیے کہ ترقی اور علم کبھی مردہ نہیں ہوتا. نہ علم مرتا ہے، نہ جس میں علم ہوتا ہے اسے مرنے دیتا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، علم تھا کتاب سے کچھ کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی کا بہی، میں اسے لے آؤں گا تمہارے پاس، قبل ان یرتد طرفک الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، اس سے پہلے لے آؤں گا. اور اب جو پلک اٹھی تو تخت بلقیس سامنے رکھا ہوا تھا. سلیمان اپنی آنکھوں سے تخت بلقیس کو دیکھ رہے تھے. توجہ ہے نا. تو یہ سارا کمال کس چیز کا ہے؟ علم کا کمال ہے. یہ سارا کمال علم کا ہے. اور یہ اس کا کمال ہے کہ جس نے پوری کتاب کا علم نہیں حاصل کیا ہے، کتاب کا تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا، توجہ فرمائیں، تھوڑا سا علم کتاب سے لیا ہے، جو تھوڑا سا لے کر کے اتنا طاقتور ہو
کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں دربار میں حاضر کر دے، تو جس کو خدا نے پوری کتاب کا علم دیا ہے اگر اسے یا علی کہے اور وہ فوراً نہ مدد کر دے. اوئے ہوئے، ارے توجہ. علم کتاب سے تھوڑا سا علم، ان کو پہچانیے، آصف ابن برخیہ ہیں یہ، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اور ان کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکتے چشم زدن میں تخت بلقیس کو اٹھوا لیا ہے اور منگوا لیا ہے دربار جناب سلیمان میں. تو جسے خدا نے یہ کہا ہے کہ وہ گواہ ہے تمہاری نبوت کا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جسے اللہ نے پوری کتاب دی ہے اور کسی ایک کتاب کا نہیں ہے. جتنی کتابیں اتنی ہیں سب کا علم ہے اس کے پاس، اور لوگ اس وقت سناتے ہیں جب پڑھ لکھ لیتے ہیں، یہ تو اس وقت سنا رہا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ تو اس وقت انہوں نے سنایا کہ جب لوگ سنا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، مگر انہوں نے سنا دیا ہے. انہوں نے سنا دیا ہے. کون سی کتاب؟ ساری پہلی کتابیں سنائی، اور پھر وہ کتاب سنائی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. علی اور امت میں یہی فرق ہے. علی قرآن، امت قرآن کے نازل ہونے کے بعد حافظ یا محافظ بنی ہے. علی قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ دلیل قائم ہو جائے. اتر کے پڑھنے والے اور ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ کے پڑھنے والے اور ہیں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. بس اب جملہ سنیے. لوح محفوظ کے پڑھنے والے اور ہیں، جو لوح محفوظ پہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے جیسے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. سب اس وقت پڑھتے ہیں جب باہوش ہو جاتے ہیں، مگر یہ بچہ اس وقت پڑھ رہا ہے کہ جب لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں. اس وقت میں پڑھ رہا ہے کہ جب عام آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے، اور ایک کتاب نہیں ساری کتابیں پڑھ رہا، اور آخر میں قرآن جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا ہے، نازل نہیں ہوا ہے. اور جب قرآن کی آیت پڑھی تو وہ بھی کسی اور سے متعلق نہیں پڑھی ہے. ہائے ہائے. قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی ابتدائی آیت. مومنین فلاح پا گئے. مولا یہ مومنین ہی کیوں بحث ہے؟ فلاح انسانیت کے لیے کوئی بات کرے گا نہیں. ہم امام ہیں مومنوں کے، امیر ہیں مومنوں کے، لہذا بحث وہیں پہ ہوگی کہ ہم فلاح دینے والے ہیں مومنوں کے، اور اللہ بھی مومنوں ہی کو فلاح دیتا ہے. ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، وہی کامیاب ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. اب میں بحث کرنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب قرآن مقدس ابھی نازل نہیں ہوا ہے قرآن، مگر قرآن کا علم ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. علی کون ہے؟ اس امامت کا پہلا انسان، پہلا ہادی. بلاغت الحسین کے اندر جا کے پڑھ لیجئے گا، یہ مولا کا فرمان، مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہمارے 12 مہدی ہوں گے، ہم میں 12 مہدی ہوں گے. اس کے اول علی ابن ابی طالب ہیں، آخر مہدی ہے. ہمارا قائم ہے، آخر قائم ہے، اور اول جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے. اول کا علم کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل نہیں ہوا ہے، مگر وہ بتا رہے ہیں کہ نزول قرآن کیا ہے. انہوں نے بتایا نہ قرآن میں ہے کیا. پہلی آیت سورہ 18ویں پارے کی، جو پہلے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا سکتا ہے وہی محافظ قرآن بن سکتا ہے. نہیں، اب میں بحث کرنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے.
وہی محافظ قرآن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ لوگ تو قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ جس رات میں قرآن اترا ہے اس رات کو نہیں سمجھ سکے. اچھا یہ لفاظی نہیں ہے. آئیے قرآن پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا، اسے قرآن کو انزلناہ اس قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں. ایک جگہ ہے فی لیلۃ مبارکہ مبارک رات میں، ایک جگہ مبارک رات میں ہے اور ایک جگہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں. یہ لفظ ترجمے کو ذہن میں رکھیے گا، اسی سے نتیجہ آگے پہنچے گا. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اور اب آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے. تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو ان کی حیثیت بتائی کہ تم اس رات کو بھی نہیں جانتے ہو جس میں قرآن اترا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے. عجیب بحث ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم نہیں جانتے کہ قدر کی رات شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات جو ہے، شب قدر جو ہے، وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک شب قدر، ایک اللہ کیا فرماتا ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر، قدر کی رات خیر، بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے. ایک رات، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے. کہنا چاہیے، اگر کہیے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 راتیں بھی نہیں، 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. تو کہنا چاہیے کہ پروردگار ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو. کہا نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیسے بہتر ہے، یہ اس نے کہہ دیا تو بہتر ہے. توجہ فرمائیں، بہتر ہے. وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تو اس رات میں ہے کیا؟ بعض علماء جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا ہے، مفسر ابن کثیر لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد کا ذکر فرما رہے تھے. سرکار نے ذکر فرمایا کہ اس نے 1000 برس کی عمر پائی اور یہ 3000 برس کی عمر پائی، اور اس نے اتنی عبادت کی، اللہ کی اتنی عبادت کی ہے. تو اصحاب کرام نے کہا کہ حضور ہماری تو عمریں اتنی بڑی بڑی بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں اتنی جتنی اس نے کی ہے. ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے یا ہمارے لیے رخصت ہونا چاہیے. تو مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے دعا فرمائی اور اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اب اس کے معنی انہوں نے لکھے خیر من الف شہر، ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی تشریح میں وہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک رات شب قدر میں جو اگر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے تو ایک مرتبہ کا صلوات پڑھنے کا معنی ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ ایک برابر 1000 مہینے. کسی نے اگر ایک رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ ایک رکعت نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ 1000 مہینے کے برابر ہے. وہ ایک رکعت نہیں ہے، 1000 مہینے کے برابر نمازیں پڑھی ہیں. ایک رکعت
ایک مرتبہ توبہ کی کسی نے، ایک مرتبہ استغفار کیا، تو وہ ایک مرتبہ کا استغفار نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں کے برابر استغفار ہے. کہیں گے ایک مرتبہ، مگر وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گا. اللہ نے ایک رات ایسی رکھی عالم اسلام کے لیے اور کہا کہ خیر من الف شہر، یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. توجہ فرمائیے گا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اس کا ایک عمل 1000 مہینوں کے برابر ہوتا ہے. نہیں، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، قدر کی رات. تو ایک بڑا سوال ہے، بڑا سا عجیب سا سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے شب قدر ہے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر ہے، یا شب قدر کی وجہ سے اللہ نے قرآن اس رات میں نازل کیا؟ دیکھیے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، آسانی سے ہم بھی نہیں گزر سکتے. بھائی بات چھوڑ دی ہے سوچنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے ہائے، سوچنے کے لیے ایک بات ہے کہ شب قدر پہلے سے تھی، اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کر دیا، یا جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا اسی کو شب قدر قرار دے دیا؟ یہ بحث ہے، پوری بحث ہے، سوچنے کے لیے ہے. یہ اللہ نے ایک رات کو شب قدر قرار دے دیا، اس رات میں قرآن نازل کیا، قرآن کے نازل کرنے کی وجہ سے شب قدر بنا دیا. نزول قرآن کی توجہ ہے، نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو شب قدر بنا دیا کہ یہ شب قدر ہے. اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس روز اگر ایک مرتبہ توبہ کریں تو ایک مرتبہ نہیں ہے. ہائے ہائے، تو یہ ہے قرآن کی برکت. توجہ فرمائیے گا، کیا ہوا ہے کہ صاحب اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. اگر قرآن کے نازل ہونے کی رات کو اللہ اتنا بابرکت قرار دے سکتا ہے کہ ایک عمل کو 1000 مہینوں سے تول دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی میرے ساتھ چلیں، بات کہہ رہا ہوں. ذہن میں رکھیے گا یہ بحث. ایک رات، کون سی رات؟ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اسے شب قدر قرار دیا، اور اس میں ایک مرتبہ کے عمل کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر قرار دے دیا پروردگار نے کہ اگر ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو گے تو یہ ایک مرتبہ نہیں کہا ہے، 1000 مہینوں میں جتنا کہہ سکتے ہو اتنا تم نے کہہ دیا ہے ایک رات میں. ایک رات میں. تو پروردگار بات کیا ہے کہ اس رات میں میں نے قرآن اتارا ہے، قرآن اتارا ہے. تو قرآن اتارنے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو اتنا اہم بنا دیا. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں. علامہ اقبال کا فلسفہ یا اقبال امبالوی کا فلسفہ، جس کا بھی مان لیں، وہ فلسفہ اپنی جگہ اسلام کے دامن میں. ارے میں کیا کہنا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام کے دامن میں. ذرا مثال دہرا دیں جلدی سے. ہاں ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری اسلام کے دامن میں. چاہے یہ اقبال امبالوی کا شعر ہو، چاہے علامہ اقبال کا ہو، کسی سے بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں، وہ تو ایک ادبی بحث ہے. مگر یہ طے ہے کہ اسلام کے دامن میں بس 2 چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہی ہے، ہائے ہائے، ایک سجدہ شبیر ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجھ سے سنیں اور زندگی بھر فلسفے کو یاد رکھیں. اسلام کے دامن میں ایک رات ہے اور ایک دن ہے. ارے کہاں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام کے دامن میں کچھ نہیں ہے، ایک رات ہے، ایک دن ہے. رات وہ ہے جس میں قرآن اترا، دن وہ ہے جس میں قرآن بچ گیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، علی. توجہ ہے، اسلام کے دامن میں اس فلسفے کے مطابق 2 چیزیں، ایک ضرب ید اللہی ہے اور ایک سجدہ شبیری ہے.
میں کہتا ہوں کہ اسلام کے دامن میں دو ہی ہیں، ایک رات ہے اور ایک دن ہے۔ ہائے ہائے، نے غور نہیں کیا؟ دو ہی چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں، دو ہی چیزیں ہیں، ایک رات شب قدر کی ہے، ایک دن عاشور کا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور نہیں کر رہے؟ ایک دن عاشور کا ہے۔ شب قدر میں قرآن اترا ہے، عاشور کے دن قرآن بچا ہے۔ اگر قدر کی رات کا تذکرہ آپ مسلمان کرتے ہیں اور اللہ نے ایک رات کو نزول قرآن کی وجہ سے شب قدر بنا دیا، تو بچنے کی وجہ سے کیا نہ بنا؟ ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ شب قدر میں قرآن اترا تھا، کربلا میں عاشور کو اسلام قرآن بچا ہے۔ قرآن جس روز اترا ہے، جس شب میں اترا ہے، اچھا، اور رات اور دن ملنے کے بعد ایک دن ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، رات اور دن ملنے کے بعد 24 گھنٹے جب گزرتے ہیں تو ایک دن ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے۔ رات اللہ کے قرآن کی ہے، دن حسین کا ہے، دن حسین کا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے، میں الگ سے پھر ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ بات پہنچ جائے کہ رات کو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں قرآن عاشور کے دن قرآن بچا۔ اب میرا سوال ہے، مسلمان ایک بات اور کہتے ہیں کبھی کبھی اعتراض کرتے ہوئے کہ بھئی چلو عاشور کو حسین نے قرآن بچا دیا اور دین بچا دیا، ختم ہو گیا قصہ، وہ دن تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہر سال کیا ضرورت ہے کہ محرم منایا جائے یا محرم کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ہر سال محرم ہوتا ہے، ہر سال اتنے، اچھا جو بہت ہی سلیقے کے شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے عزاداری پہ برباد نہیں ہوتا، یہی تو آباد ہوتا ہے۔ اسی کا یقین ہے کہ اس کا اجر مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اس کا اجر ملے گا، اور اجر ایک جگہ نہیں ملے گا، ہر عمل قیامت میں ملے گا۔ اور حسین کی عزاداری میں جو خرچ ہوتا ہے، خدا دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اور یہی کیا کم ہے اگر عزاداری کے صدقے میں اولادیں محفوظ رہ جائیں۔ ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس میں عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، جملہ چھوٹا سا ہے مگر بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ سینٹر، یہ عزاداری، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہر روز کا گریہ، ہر روز کا ماتم، ہر روز کی مجلس، انہیں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ مسلسل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچے اگلے سال تک محفوظ ہو جائیں، اگلے سال تک محفوظ ہو جائیں۔ جو بچے عزاداری میں حصہ لیتے ہیں وہ جرائم سے خود بخود بچتے ہیں، اس سے کہ عزاداری روک کے رکھتی ہے، عزاداری عصمت عطا کرتی ہے، عزاداری گناہوں سے بچاتی ہے۔ فوراً تصور آتا ہے کہ ہم مجلس حسین میں جاتے ہیں، ہم علم اٹھاتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم کو یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ کسی بچے کو کربلا معلیٰ لے جائیے، آپ کسی بچے کو حج بیت اللہ لے جائیے زیارت کے لیے، حج کے لیے، اور جب وہ پلٹ کے آئے اور کوئی بات ایسی ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ تم حاجی ہو، تم زائر ہو امام کے، تم سے ایسی امید نہیں ہے، اور وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے یہاں بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں نے حج کیا تھا، واقعی میں نے زیارت کی تھی، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جس طرح حج کرنے کے بعد اور زیارت کرنے کے بعد آدمی میں گناہوں سے دوری ہو جاتی ہے اور احساس جاگ جاتا ہے، ویسے ہی مجلس میں آنے کے بعد، علم حضرت عباس اٹھانے کے بعد آدمی بن جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ عالم اسلام کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شب قدر آئی تھی، وہ عاشور کا دن ہوا تھا، امام حسین نے اسلام کو بچا دیا، بہت اچھا کام کیا، بڑا کام کیا، ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ ہر سال سینہ کوبی کی کیا ضرورت ہے، ماتم کی کیا ضرورت ہے، مجلسوں کی کیا ضرورت ہے، گریے کی کیا ضرورت ہے، اس کو یاد ہی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی پھر پڑھو قرآن، پھر قرآن پڑھیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اور قدر کی رات جو ہے، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ایک بار کے نہیں، وہ 1000 مہینوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بار ایک رکعت اگر نماز پڑھیں گے تو گویا کہ وہ 1000 مہینے جتنی رکعتیں پڑھیں گے اتنے، ہے نا؟ تو بھائی قرآن تو کسی ایک شب میں اترا تھا، نہیں غور کیا؟ نہیں پہنچے وہاں تک۔ شب قدر اللہ نے قرار دیا اس کو، تو شب قدر وہی تو ہے نا کہ جس رات میں قرآن اترا تھا، مگر ہر سال کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قدر کی رات ہر سال جب بھی آئے گی، یعنی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر سال شب قدر کی یاد کو تازہ رکھے، شب قدر مناتا رہے۔ اگر قرآن نازل ہونے کی سال گرد اور یادگار منائی جائے گی تو قرآن کے بچنے کی بھی یادگار کو منا۔ توجہ ہے؟ ورنہ ایک رات کسی رات میں قرآن اترا تھا، درس بات ختم ہو گئی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے اس رات کو ہر سال، اس شب، وہ شب جب بھی آئے گی تو اللہ نے اس رات کو شب قدر ہی قرار دے دیا ہے، اس رات کو، جبکہ ہر سال قرآن نہیں اترتا، ہر سال قرآن نہیں اترتا، قرآن ایک رات اترا تھا، مگر جس رات میں قرآن اترا تھا اس رات کو اللہ نے ہر سال کے لیے شب قدر قرار دے دیا، اس لیے کہ اس رات میں قرآن اترا تھا۔ تو اگر وہ رات قرآن اترنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے شب قدر ہے تو عاشور محرم قرآن بچنے کی وجہ سے ہر سال کے لیے زندہ ہے۔ مگر عاشور کی قدر وہی کرتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیں اور ہمارے آپ شب قدر ہوتی ہے۔ اور دلیل پیش کروں، مسلمانوں سے تقاضا ہے کہ اس رات میں تمہارا ایک عمل جو ہے وہ بہت بڑا لکھا جائے گا۔ اترا تھا جب، اچھا مسلمانوں ہی سے تقاضا ہوتا، بات ختم تھی، مگر نہیں، اللہ تو اللہ ہے، وہ کسی گوشے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تشنا اس کے یہاں رہتی نہیں ہے بات۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جبریل امین کے ساتھ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل کے ساتھ، من کل امر، ہر امر لے کر، تنزل نازل ہوتے رہتے ہیں، نازل ہوتے رہیں گے، یعنی قیامت تک اس رات میں، یہ رات جب بھی آئے گی فرشتے نازل ہوتے رہیں گے۔ توجہ ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے یہ رات جب بھی آئے گی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی شکل میں جو جبریل وحی لاتے تھے وہ تو محمد تک ختم ہو گئی، محمد کے زمانے میں، مگر فرشتوں کا آنا جانا بند نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بس دعا کی ضرورت ہے۔ یہ فرشتے آتے جاتے ہیں اور جبریل صاحب بھی آتے ہیں جو ہیڈ آف دا فرشتگان ہیں، فرشتوں کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہوگا کہ شب قدر میں قرآن لائے تھے ایک بار،
نازل ہوا تھا، تو اب یہ گھومنے کے لیے فرشتے آ جاتے ہوں گے۔ اچھا، قرآن کہتا تنزل الملائکہ، ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، توجہ ہے، نازل ہوتے ہیں ملائکہ، تو جب نازل ہوتے ہیں تو کم سے کم مسلمانوں سے تو ملیں گے۔ چلیے جنہیں کافر کہتے ہیں آپ ان سے نہ ملیں، کم سے کم مسلمانوں سے تو ملنا چاہیے۔ تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھئی ہم سے تو ملے نہیں، ہم تو چھوٹے سے آدمی ہیں، تم بڑے آدمی ہو، تم سے کسی دن ملاقات ہوئی؟ کہ لیں کیسی بات کرو، جس دن آئے گا لے کے جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جس دن مل گیا، جس دن مل گیا اس دن چھوڑے گا نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جانا ہے۔ تو آپ کو نہیں ملے گا؟ نہیں ہم کو تو نہیں ملے بھائی۔ اچھا آپ کو نہیں ملے تو شاید کسی اور کو مل گئے ہوں گے۔ پوری امت مسلمہ اس پر اجماع رکھتی ہے کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور پوری امت مسلمہ اجماع رکھتی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے جو موضوع شروع کیا ہے اپنے موضوع پہ باقی ہوں میں، آپ اندازہ کریں، پوری امت کہتی ہے کہ نہیں سب آتے تو ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور پوری امت یہ بھی کہتی ہے کہ صاحب ملتے کسی سے نہیں ہیں، تو گھوم پھرنے کے لیے آتے ہوں گے؟ نہیں؟ اچھا پھر کیا بات ہے؟ کہ من کل امر، ہر امر کے ساتھ آتے ہیں، ہر امر کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جب امر لے کے آتے ہیں، یہ ہے امر الہی، تو لاتے اگر ہیں تو امانت اللہ کی ہے، کسی کو دینے کے لیے لائیں گے؟ مسلمانوں میں کوئی ایک آدمی دعویٰ کرے کہ مجھے امر الہی آتا ہے، ہر سال فرشتہ میرے پاس امر لے کے آتا ہے، توجہ، کوئی ایک آدمی دعویٰ کرے گا، کوئی آدمی ایسے دعویٰ نہیں کرتا کہ امر لے کے آتے، تو پھر وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ امر واپس لے کے چلے جاتے ہوں گے، کہ لے کے بھی نہیں جاتے، تو پھر ایسا ہوگا پھینک کے چلے جاتے ہوں گے، جتنا جس کے حصے میں آئے بانٹ لینا، لوٹ لو، کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو امر لے کے آتے یہ بھی طے، واپس نہیں لے کے جاتے یہ بھی طے، پھینک کے نہیں جاتے یہ بھی طے، تو تلاش کرو پھر دیتے کس کو ہے؟ ارے کوئی تو صاحب الامر ہوگا۔ کوئی صاحب الامر ضرور ہے کہ جسے امر دے کے جاتے ہیں۔ ارے امر ایک لفظ ہے، امر ایک لفظ ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ کسی کو دے کے جاتے ہیں، کسی کو دے کے جاتے ہیں۔ کس کو دے کے جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کسے دے کے جاتے ہیں، مگر کوئی صاحب الامر ہے نا۔ اگر رسول کسی کو صاحب الامر نہ بتائیں تو کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی کو بتا دے تو ڈھونڈو کہ وہ کون ہے، جس سے کے پاس خدا بھی امر بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، یا علی یا علی۔ کون ہے جو صاحب الامر، کون ہے؟ سامنے نہیں آتے، نظر نہیں آتے، کس طرح سے؟ اس لیے کہ امام جب تبلیغ کرتا ہے تو اسی طرح سے اترتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شام کی طرف گزر رہے ہیں کہ شام کی ایک گھاٹی سے امام گزرے، دیکھا ایک پہاڑ کی غار میں ایک وہاں مجمع جمع ہے، اور وہاں پر ایک راہب ہے جو واز کر رہا ہے۔ جیسے امام پر اس کی نظر پڑی، زبان بند ہو گئی۔ اس نے ان کی طرف اشارہ کیا، لگتا ہے کہ تم مسافر ہو؟ کہا بے شک مسافر ہیں۔ ہماری قوم پہ ہو، ہماری ملت میں ہو، یا ہمارے غیر ہو؟ کہا میں تمہاری ملت پر نہیں ہوں۔ کہا ملت مرحومہ سے ہو؟ کہا بے شک ملت مرحومہ سے ہوں۔ تو آپ سوال کرتا کیا علماء میں سے ہو کہ جاہلوں میں سے ہو؟ امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔
ارے کیا امام کی زبان ہے، قربان فصاحت امام کے. یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں، فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوال کروں گا. اس سے سوال کیے، اس نے سوال کیے. مثلا سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے تو یہ جو فراغت ہوتی ہے یہ کہاں ہوگی، اس کی مثال کیا ہے؟ ہاں جنت میں کوئی واش روم بنا ہوگا، وہاں چلے جائیں گے. امام نے فرمایا اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسے بطن مادر میں بچہ غذا کھاتا ہے، بال و براز کہاں جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح کے سوالات امام علیہ السلام سے کر کے آخر میں اسلام لے، مگر امام نے ظاہر نہیں کیا. صاحب امر ہے، صاحب امر ہے، مگر وہ صاحب امر کہاں ہے یہ پتا نہیں ہے، مگر ہے یہ طے ہے. کہاں ہے یہ پتا نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، وہ فلاں جگہ، تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. اور بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی خبر ملی اور کام شروع کر دیا. ایک زمانے میں ہوتا کہ فلاں جزیرہ ہے وہاں پر امام کی آبادی ہے. ارے بھائی ایسا نہ کہو نا، امام کہاں ہے یہ خدا جانتا ہے. اس نے آپ کو مامور نہیں کیا ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ امام کہاں ہے. آپ کی ذمہ داری امام کو تلاش کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری انتظار کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں معلوم ہوا ہم ایک روز میپ دیکھ رہے تھے، کسی فلائٹ سے آ رہے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہی میں کہیں فلائی کر رہے تھے، تو دیکھا کہ یونائٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ وہاں جا رہی ہے. ارے یہ کیسے چلی گئی بھائی؟ وہ امام وہاں رہتے. ارے بھائی امام جہاں رہتے ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں آ سکتا، خدا نے مدتوں سے چھپا رکھا ہے، اب تم پہ کیسے ظاہر کر دیں گے؟ اپنے وجود کو وہ تم پہ ظاہر نہیں کر سکتے. ہاں ملتے بھی ہیں، ملتے ضرور ہیں. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جسے امام کا دیدار نہ ہو. ہائے ہائے میں نے بڑی بات کہی ہے. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو مرنے سے پہلے اپنے امام کی زمانے کے امام کا دیدار نہ کر کے مرے. ہر مرتبہ چنانچہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے انہیں تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، انہیں تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا. ارے شیعہ نہیں ہے جو اپنے امام کو نہ دیکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس بات تمام ہوتی ہے. تو اب میں وہ لفظ جس کا میں نے ترجمہ آپ کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس لفظ پہ ٹکیے گا، کیا خیال ہے رضا بھائی؟ وہ لفظ اور بول کے اور اس کی ذرا سی تشریح 1.5 منٹ پھر مسائب پڑھتے، اس لیے کہ ویک ڈیز ہیں، آپ حضرات کو بھی جاب پہ جانا ہے، اور جاب نہ ہو پھر بھی کاروبار حیات بھی ایک مسئلہ ہے. تو قدر کی رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. ہم اسے کہتے ہیں شب قدر. ٹھیک ہے، قدر کی رات میں. قدر کیا ہے؟ عزت والی رات میں نہیں، مقدرات کی رات میں، طے کرنے کی رات میں. روایتوں میں ہے کہ اسی رات میں اللہ سال بھر کے معاملات کو طے کرتا ہے. کتنی صحت، کتنا مرض، کتنا رزق کس کو ملے گا، توجہ ہے، اسی رات میں طے کرتا ہے. کتنی صحت، کتنا مرض، کتنی صحت، کتنا رزق، کتنا مرض، کس آدمی کو کتنا ملنا ہے، اس رات میں طے کرنا ہے. اسی لیے تقاضا ہے کہ اس رات میں جاگتے رہو. نہیں، غور نہیں کیا؟ اگر جاگتے رہیں گے تو وہ مانگیں گے جو ہماری ضرورت ہے، سو جائیں گے تو وہ ملے گا جو وہ دینا چاہتا ہے. جاگ کر کے اس رات میں، مقدرات کی رات، طے کر دیا جاتا ہے اس رات میں کہ سال بھر تک کیا ہونے والا ہے. سال بھر کا تمام معاملات سپرد کر دیا جاتا ہے امام زمانہ کے. طے کرنا اللہ کا کام ہے، معاملات کو بانٹنا امام کا کام ہے. طے وہ کرتا ہے، تقسیم میرا امام کرتا ہے. ہم نے اس
اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور قرآن کربلا میں بچ گیا. حسین نے، بے کس حسین نے قرآن کو بچا لیا. تصور کیجئے اور غور کیجئے کہ امام نے قرآن کو کس طرح سے بچایا ہے. تیرے ورق لیے رہا اپنی پناہ میں اور اپنے ورق بکھیر دیے قتل گاہ میں. فاطمہ کا قرآن بکھر گیا قتل گاہ میں. حسین قرآن کے اوراق کو اپنی پناہ میں لیے رہے اور اپنے اوراق کو حسین نے کربلا کے میدان میں بکھیر دیا. ہائے، یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ اون محمد کا جنازے ہیں، یہ قاسم کی پامال لاش ہے، یہ حسین کے سامنے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھ دست بریدہ ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. عباس کے لاشے پر حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھیا عباس، اب حسین اکیلا رہ گیا. اے میرے بھیا، اے میرے شیر، حسین اکیلا رہ گیا. جوان بیٹے کے لاشے سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو تمہیں دیکھتا تھا. اے میرے لال، اب تم بھی چلے گئے. ارے حسین کو اکبر سے کتنی محبت تھی یہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. راوی نے بتایا، اور ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، مگر حسین کتنی محبت کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ جب بے کس حسین نے اکبر کو رہوار پر سوار کر دیا تو حسین کی قوت صبر جواب دینے لگی اور حسین اپنے صبر کو تھامے ہوئے اکبر کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے اکبر کے رہوار کی رفتار تیز ہوئی ویسے ویسے حسین کے چلنے کی رفتار تیز ہوئی. اور جب اکبر کا رہوار دوڑنے لگا تو حسین رہوار کے پیچھے دوڑنے لگے. اکبر کے کان میں آواز پہنچی کہ کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا. بوڑھا باپ ٹھوکریں کھاتا ہوا آ رہا ہے. اکبر نے رہوار کو روکا، زمین پر اترے اور ایک بات کہی، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے. بھئی یہ جملہ ایسا تھا کہ حسین نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دی، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اے بیٹا تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ نکلا جا رہا ہے. اے بیٹا اکبر تمہیں کیسے رخصت کروں؟ بیٹا جب تک تیرا اور میرا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادارو یہ باپ کا حال تھا. ماں کا حال کیا تھا؟ ماں نے فضا سے کہا، فضا ذرا در خیمہ سے دیکھ، حسین کے چہرے پہ نظر رکھ. اگر بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. فضا نے تڑپ کے کہا، بی بی حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور لیلا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار میرے لال کی خیر ہو، پروردگار میرے لال کو خیریت سے رکھنا. حسین خیمے کی طرف آئے، آواز دی، لیلا دعا کرو خدا میرے اکبر کو کامیاب کرے، خدا میرے اکبر کو کامیاب کرے. عزادارو اکبر کے لاشے کو لیلا نے کیسے دیکھا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین، بے کس حسین لاشے علی اکبر کو لائے، آواز دی، زینب اکبر کی ماں، لیلا کہاں ہے؟ اور لیلا کو جب تلاش کیا تو زینب نے دیکھا کہ ایک خیمے میں لیلا چاروں طرف گھوم رہی ہے. بس زینب نے لیلا سے کہا، بھابی اکبر کا لاشا آ گیا. اے بھابی اکبر کا لاشا آ گیا، آؤ چلو. تو لیلا نے پڑھا کر پلٹ کے صرف ایک جملہ کہا، اے بہن زینب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ارے مجھے خیمے کا دروازہ نہیں نظر آ رہا ہے. ارے لیلا کو لے کے چلے. اکبر کے لاشے پہ پہنچے، لیلا نے خود کو لاشے اکبر پہ گرا دیا. اے میرے لال. اب عزادارو تصور کیجئے ایسی ماں، اسے صبر کیسے آئے. راوی کہتا ہے لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا تو ایک بی بی نے نیزے پہ اکبر کے سر کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے، اے شام کی عورتوں میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. اور جب عورتیں قریب آئی تو ایک جملہ کہتی ہے، ایک دعا کرتی ہے، اے بی بیو دعا کرو جب یہ جوان دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو. بل لیلا نے یہ سن لیا اور تڑپ کے کہا، ایسا نہ کہے، میں نے اپنی آنکھوں سے زخم سینہ کو دیکھا. ہائے میرا لال، شام کا بازار، بی بی کی دعا
ماں کا تڑپنا. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامة وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد وآلہ الطاہرین. ماتم حسین. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. 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 تیری شادی کا ہے ارمان بڑا زینب کو ہر گھڑی رہتا ہے بس دھیان تیرا زینب کو. تم بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. تم بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. تم بچھڑ جاؤ گے معلوم نہ تھا زینب کو. غمزدہ زینب ذیشاں کو مناؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ تجھ سے چھٹ کر تیری ماں چین نہیں پائے گی. زندگی بھر تیری صورت کو ترس جائے گی. تیری فرقات میں اسے نیند نہ آئے گی. تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی. تیری فرقات میں اسے نیند کہاں آئے گی. کیسے جی پائے گی دکھیاری بتاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. احمد مرسل اعظم کی شباہ تم ہو. باد ابا سے جری میری بزا تم ہو. سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو. سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو. سچ تو یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو. لین احمد میں اذان دے کے سناؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. علی اکبر ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا. زندگی بھر تیری فرقت میں تڑ پائے گی. اب خوشی لو
کہ اس گھر میں نہیں آئے گی، ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی، ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی، ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی، اپنی صورت مجھے ایک بار دکھاؤ بیٹا علی اکبر، ابھی میدان میں نہ جاؤ دیکھا علی اکبر، ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا، جو میرے دل پہ گزرتی ہے بتاؤں کیسے، زخم سینے کا میرے لال چھپاؤں کیسے، میں ضعیفی میں جواں لاش اٹھاؤں کیسے، میں ضعیفی میں جواں لاش اٹھاؤں کیسے، میں ضعیفی میں جواں لاش اٹھاؤں کیسے، میری غربت پہ ذرا رحم تو کھاؤ بیٹا علی اکبر، ابھی میدان میں نہ جاؤ بیٹا، یا حسین یا حسین یا حسین حسین۔ السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بغنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر لحد مني زيارتكم، سلام الله على الحسين وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلي بن الحسين وأولاد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، الشمس الشموس أنيس النفوس، أيها الإمام المدفون بالردوس، يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، الصلاة والسلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وأختك معصومكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا خليفة الرحمن، يا إمام الإنس والجان، الأمان الأمان الأمان، يا كريم أولاد الكرام، يا مامور بالضيافة، أزفنا أزفنا أزفنا، أدركنا أدركنا أدركنا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الہی خلیل سے عبادت کو قبول فرما، سب کے سارے گناہوں کو بخش دے، سب کو صحت کامل سے ہر جگہ محفوظ رکھ، دلی مقاصد پورا کر، نہ اٹھانا اس وقت تک جب تک کہ تو راضی نہ ہو، اٹھانا تو غلامی چہردہ معصومین مشہور کرنا۔